امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته، مجھے اس قوم پر تعجب ہے، اس قوم پر تعجب ہے جو حدیث کو پہچان لے، سند دیکھ لیں اور اس کی صحت پہچان لیں کہ یہ حدیث اس سند سے ثابت ہے، سند بھی صحیح ہے اور حدیث بھی یہ ثابت اور صحیح ہے، متن بھی صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے، سب کچھ پہچان لیں، دیکھ لیں، پھر یذهبون الی رأی سفیان، اور پھر اس حدیث کو چھوڑ کر سفیان ثوری کی رائے کو قبول کر لیں۔ یہ قوم کا یہ معاملہ بڑا تعجب خیز ہے، جو حدیث کو پہچان لے اور اس کی سند کو پہچان لے، اس کی صحت کو پہچان لے، اور پھر بھی اس کے باوجود اس حدیث کو چھوڑ کر سفیان ثوری کی رائے کی طرف مائل ہو جائیں اور اس کی رائے کو اختیار کر لیں۔ واللہ تعالی یقول، حالانکہ اللہ پاک کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے پیغمبر کے کسی امر کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک امر کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کس چیز سے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں دنیا میں کوئی فتنہ لاحق نہ ہو جائے، دنیا میں کوئی فتنہ لاحق نہ ہو جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا قیامت کے دن ان کو دردناک عذاب لاحق نہ ہو جائے۔ یعنی جو شخص نبی علیہ السلام کے کسی ایک امر کی مخالفت کرے تو دو ان پر محظور ہے، دو خطرناک تلواریں ان پر مسلط ہیں، ایک دنیا میں فتنہ، دوسرا قیامت کے دن دردناک عذاب۔ فتنہ کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں اتدری ما الفتنہ، جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟ الفتنہ تو الشرک، فتنہ شرک ہے۔ یہ شخص مبتلا شرک ہو سکتا ہے، کیوں؟ جب وہ نبی علیہ السلام کے امر کی مخالفت کرے گا جو کہ اللہ کے امر کی مخالفت ہے، تو لا محالہ کسی اور کی بات کو مانے گا، تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر، ان کے حلال و حرام کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو لینا شرک ہے، اس کو رب ماننا ہے، تو یہ فتنہ ہے، شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور پھر یا قیامت کا دردناک عذاب، فرمایا کہ لعلہ اذا رد بعد قولہ، ممکن ہے جب وہ نبی علیہ السلام کے کسی قول کو رد کرے، ان یقع فی قلبہ شیء من الزیغ فیہلک، اس کے دل میں کجی آ جائے اور ٹیڑھ پن آ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے، کجی اور ٹیڑھ پن آ جائے، دل کا کوئی عذاب اس کو لاحق ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر فوراً لبیک کہو، ان کی بات فوراً مان لو، جب بھی تمہیں بلائیں، جب بھی دعوت دیں، کوئی حکم دیں، کوئی آرڈر جاری کریں، اور اگر تاخیر کرو گے تو تمہیں سزا کیا ملے گی؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ خود انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے، اس کے دل میں تقوی اور نیکی داخل نہ ہونے دے، پھر وہ نیکی کر ہی نہ سکے، ایسی مہر لگا دے۔ یہ کب لگے گی؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا اس کے لیے یہ سزا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر غیروں کی اطاعت کرتا ہے تو کتنا بڑا مجرم ہے وہ، یہ عمل شرک ہے، اس غیر کو رب ماننے کے مترادف ہے۔ آگے اس کی دلیل دیکھ لیجیے جی۔ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. جی یہ حدیث مسند احمد اور ترمذی وغیرہ میں موجود ہے، عدی بن حاتم کی روایت رضی اللہ عنہ، جو کہ عیسائی تھے اور اسلام قبول کر لیا تھا، اور نبی علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے تھے، بیٹھ کے سننے لگے، حتیٰ کہ آیت آ گئی: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو اللہ کے سوا اپنے رب بنا لیا، علماء کو رب بنا لیا، اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے عباد کو، زاہدوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ تو اس پر عدی بن حاتم خاموش نہ رہ سکے، عرض کرتے ہیں فقلت له، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لسنا نعبدهم،
ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہم نے کبھی ان کی عبادت نہیں کی، اپنے عابدوں کی، علماء کی، احبار کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر رب کیسے کہہ دیا قرآن نے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیس یحرمون ما احل اللہ فتحرمونہ، یہ بات نہیں تھی عدی کہ جو اللہ نے جس چیز کو حلال کہا ہے اسے علماء نے تمہارے حرام کہا اور تم نے اس کو حرام مان لیا؟ یہ بات تھی یا نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو تمہارے مولویوں نے حرام کہا، تم نے اس کو حرام مان لی۔ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تُحِلُّونَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کہا تمہارے مولویوں نے اسے حلال کہا، تم نے اس کو حلال مان لی۔ اللہ تعالیٰ کی تحلیل کو اور اس کی تحریم کو چھوڑ دیا اور مولویوں کی تحلیل تحریم کو مان لی۔ اول بات تو یہ کہ مولویوں کو تحلیل کا اور تحریم کا اختیار کس نے دیا؟ مسند احمد میں حدیث ہے، صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لہسن اور پیاز اتنی بری چیز ہے کہ ان کو کچا کھا کر آنے والا مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا تو محرم ہوا، ان کو حرام کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لیس لی تحریم ما حل اللہ، جس چیز کو اللہ نے حلال کہا ہے اسے حرام کہنے کا میرے پاس کوئی اختیار نہیں۔ یہ اختیار تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولتے، حالانکہ سب سے مقدس خواہش اور سب سے پاکیزہ خواہش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مگر کبھی دین کے معاملے میں اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ ان هو الا وحی یوحى، جب بھی کلام فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو مولویوں کے پاس کیا اختیار؟ مگر تم نے سوچے سمجھے بغیر ان کے حلال کو حلال مانا اور ان کے حرام کو حرام مانا۔ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ کہا جی یہ تو ہوا، یہ بات تو ہوئی۔ فرمایا تلک عبادتہم، یہی تو ان کی عبادت ہے، تم نے ان کے حلال و حرام کو مان کر ان کو رب بنا لیا، یہ ان کی عبادت ہے۔ عبادت بشکل عمل بھی ہوتی اور بشکل اطاعت بھی ہوتی، گویا تم نے ان کی عبادت کر ڈالی اور ان کو اپنا رب بنا لی، یہی تو ان کی عبادت۔ تو شیخ الاسلام کا باب جو ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ امر کو چھوڑ کر علماء کی تحریم کو لے لے اور اللہ کی تحریم کو چھوڑ کر علماء کی تحلیل کو لے لے، اس نے ان علماء کو اپنا رب بنا لیا، ان کو پوجا ہے گویا اس نے، یہ شرک ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت کرنا اور اس کو حق اطاعت دے دینا، بلکہ پورے دین کی عمارت اس کے سر پہ قائم کر دینا، یہ بھی شرک کی صورت ہے۔ ایک شرک عبادت میں ہوتا ہے، ایک شرک اطاعت میں ہوتا ہے۔ جس طرح عبادت اللہ کا حق ہے، اطاعت بھی اللہ کا حق ہے۔ جس طرح عبادت غیر اللہ کی روا نہیں ہے، اس طرح اطاعت بھی غیر اللہ کی روا نہیں ہے۔